الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جو ہم لوگوں نے ہمیشہ کی طرح گزشتہ کلاس میں جو کچھ پڑھا ہے ابھی تک، آج الحمدللہ ہماری کون سی کلاس ہے؟ یہ 12ویں کلاس ہے۔ تو 11 کلاسوں میں اچھا سوچنے کے بعد آج تھوڑا سا ایک تجزیہ کرتے ہیں ہم۔ ہماری کتنی کلاسیں ہوئی ہیں ابھی تک؟ 11 کلاسیں، صحیح ہے۔ اچھا 11 کلاسوں کا مطلب ہے ہم نے کتنے گھنٹے پڑھا ہے؟ صرف اس کو دیکھا جائے کتنے گھنٹے؟ 1 گھنٹہ اگر لیا جائے تو کتنے گھنٹے پڑھا ہم نے؟ 11 گھنٹے پڑھا ہے۔ دن کا کتنا حصہ ہوتا ہے 11 گھنٹے؟ ہے نا؟ اچھا، اور یہ ہمارے کتنے عرصے میں ہماری 11 کلاسیں ہوئی ہیں؟ 3 مہینے میں۔ 3 مہینے میں ہم لوگوں نے اگر دیکھا جائے مستقل پڑھنے کے اس پہ تو ہم نے 11 گھنٹے پڑھا ہے، آدھا دن بھی، اور انشاءاللہ العزیز ہم مزید اس کو پڑھیں گے۔ صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنی مختصر اس میں عرصے میں اتنے زیادہ اصول اور اتنے وہ اہم اصول کہ جن کی مدد سے ہم قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بہت کم وقت ہے۔ اب ہم اپنے ذرا زندگی کا جائزہ لیں پچھلے اس کو پورا، کہ ہماری کسی کو جو ہے 40 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو 25 سال ہوئے ہیں، کسی کو 50 سال ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ اس پوری زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دن جو ہے، ایک دن سے کم کا حصہ میرے خیال سے سب سے قیمتی حصہ ہوگا جو قرآن مجید، کیونکہ دنیا کے اندر اگر دیکھی جائے تو سب سے عظیم کتاب جس کو سیکھنا یہ سب سے عظیم کام ہے، صحیح ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ہماری زندگی کے عظیم ترین دن ہے، عظیم ترین وقت ہے یہ 11 گھنٹے۔ تو 11 گھنٹے کے اندر اگر اللہ رب العزت اتنا کچھ سمجھا رہا ہے، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، تو ہم اگر تھوڑا سا وقت لگائیں تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہمیں سمجھائے گا۔ کیونکہ میں نے عرض کر چکا ہوں یہ کتاب اللہ کی نا بڑی غیور ہے، کیونکہ اللہ خود کیا ہے؟ بہت غیور۔ جہاں اس کی قدردانی ہوتی ہے وہاں یہ اللہ رب العزت چونکہ قدردان ہم پڑھ چکے ہیں، شکور ہے، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نوازتا ہے۔ تو اس کی قدردانی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی قدردانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اگلی کلاس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو پچھلے اسباق میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا مختصر انداز سے اعادہ۔ سب سے پہلے لفظ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ انا۔ مطلب بتائیے اب کیا تھا؟ بے شک، زبردست۔ یہ لفظ بتائیے کیا ہے؟ کیا مطلب تھا؟ کے لیے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ زبردست۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ پر۔ زبردست۔ یہ لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ زبردست۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب تھا؟ کی طرف یا تک۔ یہ کیا ہے؟ بی، سے، ساتھ، کو، کے بدلے وغیرہ۔ یہ لفظ پڑھیے، کیا مطلب تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ کیا مطلب تھا؟ سوائے، مگر۔ ٹھیک ہے۔ یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب، ویسے تو 3 مطلب پڑھ چکے۔ پہلا مطلب کیا تھا؟ پہلا مطلب اور، دوسرا مطلب قسم، زبردست، تیسرا مطلب جب کہ اور حالانکہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ یہ لفظ پڑھیے، کیا مطلب تھا؟ کہ بے شک، بہت اعلیٰ۔ یہ کیا تھا؟ اصلی مطلب کیا تھا؟ تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ الحمدللہ۔ آخری لفظ کیا ہے اس کا؟ یہ ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں پڑھا ہے، زبردست۔ کیا تھا؟ در حقیقت۔ انما کا مطلب ہم یہاں پہ اپنے اس کورس میں کیا مطلب کریں گے؟ در حقیقت۔ اگر کسی نے کہیں ترجمہ میں بے شک ہوتا ہے، بلا شبہ ترجمہ سب صحیح ہے، لیکن ہم اپنے اس کورس کی یونیفارمٹی کے اندر کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ در حقیقت۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ بتائیے الکتاب، صرف ترجمہ کریں۔ الکتاب، کتاب، ان کا ترجمہ پہلا ایک کتاب، کوئی کتاب۔ دوسرا ترجمہ کوئی کتاب۔ تیسرا ترجمہ کتاب، الحمدللہ۔ چلیے یہ بتائیے کیا ہے؟ زبردست۔ یہ کیا ہے؟ ہاذا کا مطلب یہ مذکر، ہذہ کا مطلب یہ، زبردست۔ یہ لفظ پڑھیے، ہؤلاء کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب، مذکر اور مؤنث۔ یہ پڑھیے، کیا مطلب ہے؟ وہ، مذکر۔ یہ کیا ہے؟ وہ، مؤنث، زبردست۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ سب۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا ہم
پچھلے ایک کلاسوں میں سمجھے تقریباً کتنی 2 کلاسیں ہوئی ہیں، ان 3 کلاسوں میں 3 کلاسیں ہوئی ہیں ابھی تک ہماری، جس کے اندر ہم نے ان 2 چیزوں کو پڑھا ہے. اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے دوبارہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سبق کی طرف جائیں گے. یہ لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے پلس. ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں. ہم لوگوں نے پہلے سبق میں پڑھا تھا عظیم، ایک لفظ کیا، دوسرا لفظ پڑھا تھا کبیر، ایک لفظ پڑھا تھا مبین. ٹھیک ہے، ایک لفظ پڑھا تھا اور کیا، اور کوئی صفت کسی کے ذہن میں آ رہی ہو؟ کریم، زبردست، اور شدید، زبردست. یہ ساری صفات ہم لوگوں نے پہلے سبق میں پڑھی تھی کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری وہ صفات کہ جو ایک سے زیادہ چیزوں کی صفت بنتی ہے. مثال کے طور پہ عظیم ہے، کبھی یہ عظیم کس کی صفت بنتی ہے؟ عذاب کی. جیسے کہ آپ مطلب کیا لفظ کیا بنتا ہے؟ عذاب عظیم. کہیں یہی عظیم صفت کسی چیز کی بنتی ہے، وہاں پہ کیا لفظ لکھا ہوتا ہے؟ شیء عظیم. کہیں یہی صفت عظیم ظلم کی بنتی ہے تو کیا پیار بنتا ہے؟ ظلم عظیم. ٹھیک ہے، تو جو دوسرا حصہ ہے نا، یعنی جو صفت بنتی ہے، وہ قرآن مجید کے اندر کون کون سی زیادہ صفات آئی ہیں، وہ ہم لوگوں نے تقریباً 19-20 کے قریب کچھ صفات پڑھی تھی پہلے سے. پھر اس کے بعد یہ بتائیے، مثال کے طور پہ عذاب، ایک لفظ ہے عذاب. یہ عذاب موصوف ہے. اب عذاب کی مختلف صفات قرآن مجید کے اندر آئی ہیں. مثال کے طور پہ کیسا عذاب؟ عذاب شدید ایک عذاب ہو گیا. دوسرے ایک اور عذاب کی قسم عذاب علیم، ماشاءاللہ. ایک اور عذاب کی قسم عذاب عظیم، علیم، شدید اور مہین، بہت عذاب مہین وغیرہ. بہت ساری صفات آئی ہیں کس کی؟ عذاب کی. تو پھر دوسرے سبق کے اندر ہم نے ان موصوف کو پڑھا کہ جن کی ایک سے زیادہ صفات آئی تھی. پہلے سبق میں ہم نے ان صفات کو پڑھا تھا کہ جو بہت سارے موصوف کے ساتھ آ رہے ہیں جیسے عظیم وغیرہ. پھر ہم نے دوسرے سبق میں بہت سے موصوف کو پڑھا کہ جو مختلف صفات کے ساتھ آتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے تیسرے سبق کے اندر ان دونوں پیر جو بنتے ہیں، یہاں پہ یہ بات پڑھی تھی موصوف اور صفت یہ دونوں. اس کو میں تھوڑا سا الٹا کر دیتا ہوں. یہاں پہ یوں ہو گیا، یوں سمجھ لیں موصوف پہلے صفت بعد میں. صحیح ہے، مجھ سے لکھنے میں تھوڑی سی وہ ہو گئی. پہلے موصوف ہے پھر صفت ہے. جیسے عذاب عظیم، شیء عظیم، تو شیء موصوف اور عظیم کیا ہے؟ اس کی صفت. یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک بات پڑھی تھی کہ موصوف اور صفت میں عام طور پہ ال ہونے اور نہ ہونے میں مطابقت ہوتی ہے. یعنی اگر ال نہیں ہے تو دونوں میں ال نہیں ہوگا، موصوف پہ بھی نہیں ہے صفت پہ بھی نہیں ہے. اور اگر ال ہے تو دونوں پر ہوگا. صحیح ہے، موصوف پر بھی ہوگا صفت پر بھی ہوگا. ایک اور بات پڑھی تھی، زبر زیر میں بھی مطابقت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اگر عذابن ہے تو عظیمن ہوگا، عذابن ہے تو عظیمن ہوگا، عذابن ہے تو عظیمن ہوگا. یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم لوگوں نے اس سے تھوڑا سا طویل جب ہو جاتا ہے، لمبا جملہ ہو جاتا ہے، وہ کس طرح؟ اسی موصوف صفت سے پہلے ان میں سے کوئی سا لفظ آ جائے. جیسے یہ فی لگا کے عذاب عظیم پڑھیں، کیا بنے گا؟ فی عذاب عظیم. کیا ترجمہ کریں گے؟ بڑے عذاب. زبردست. اب ذرا اس کو کریں، یہ لگا کے پڑھیں، لفظ پڑھیں پورا، من عذاب عظیم. اچھا، من کی وجہ سے عذابن ہوگا نا، عذابن تو نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ عذابن نا. ہاں، تو اب بتائیے من عذاب عظیم کیا مطلب ہوگا؟ بڑے عذاب سے یا میں سے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی. پھر آخری جو کلاس کے اندر 2 کلاسوں میں ہم لوگوں نے جو بات پڑھی وہ یہ پڑھی ہے، لفظ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن مجید کے اندر بہت سے 2 لفظ ایسے ہیں کہ جن کا آپس میں ترجمہ تو الٹا کیا جاتا ہے، اور لیکن ترجمہ کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کا کی کے بیچ میں آتا ہے. جیسے ہاں، جیسے رسول اللہ، جیسے یہ لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ
جیسے کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے. اور اسی طرح رسول اللہ کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کا رسول. تو یہاں پہ اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا والا جو لفظ ہے قرآن مجید میں جن کا تعلق بیان کیا ہے، مثال کے طور کتاب اللہ لفظ ہے نا، تو کتاب اللہ میں پہلا لفظ کون سا ہے؟ کتاب. دوسرا لفظ کون سا ہے؟ لفظ اللہ. تو پہلا لفظ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس پہلے لفظ کا تعلق دوسرے سے بیان کیا جا رہا ہے. کتاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یعنی کتاب کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا. یہاں پہ خاص اس کتاب کا تعلق کس سے ہو گیا لفظ اللہ کہنے کے بعد کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب. رسول، لفظ رسول ہے نا، لفظ رسول تو عام ہوتا ہے قرآن مجید میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے نا. لفظ رسول 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے نا. ایک تو پیغمبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے رسول، دوسرا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ فرشتے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، زبردست. اور ایک اور تیسرے معنی میں پیغام لے جانے والے کے بارے میں استعمال ہوا. تینوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب کہا کیا؟ رسول اللہ، تو اب یہاں پہ اس رسول کی نسبت ہو گئی خاص کے ساتھ، اس کا تعلق ہو گیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو جس کا تعلق بیان کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف. اور ہم نے اس میں پہلے سبق کے اندر پڑھا تھا قرآن مجید میں آنے والے بہت سے مضاف، جس کو میں صرف سرسری انداز میں دہرا رہا ہوں. ویسے تو ہم انشاءاللہ ان پورے اسباق کو ایک دفعہ دہرائیں گے. پھر اس کے بعد ہاں، جیسے پہلا مضاف کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ پڑھیے رب. اب ہم پورا سبق نہیں پڑھ لے، صرف میں لفظ بتا رہا ہوں. پہلا لفظ کیا تھا؟ رب. رب کی اضافت ہوئی، یا سمجھے ہم رب مضاف ہے، اس کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق بیان کیا. کس کا رب؟ مشرق کا رب، موسیٰ کا رب وغیرہ، ٹھیک ہے. پہلا مضاف رب. دوسرا مضاف ہم لوگوں نے کون سا پڑھا تھا؟ اب لفظ یوم، اس کی بہت ساری نسبت ہوئی ہیں قرآن میں. مثال کے طور پہ کس کا دن؟ قیامت کا دن. کس کا دن؟ جمعے کا دن وغیرہ. دوسرا ہم لوگوں نے مضاف یہ پڑھا تھا. تیسرا مضاف ہم لوگوں نے کون سا پڑھا تھا؟ قوم. یعنی کس کی قوم؟ ہود کی قوم ہے نا. اور کس کی قوم؟ لوط کی قوم وغیرہ. اگلے لفظ ایک اور پڑھیے ذرا، کیا لکھا ہوا تھا مضاف؟ آل. یہ ہم لوگوں نے آل پڑھا تھا کہ آل کا مطلب کیا تھا؟ قبیلہ. اب کس کا قبیلہ؟ ابراہیم کا قبیلہ. تو یہ والے ہم لوگوں نے اس سبق کے اندر بہت سارے قرآن مجید میں آنے والے مضاف، یعنی وہ لفظ کہ جن کا تعلق، جن کی نسبت کسی دوسرے کے ساتھ ہے، اس کو پڑھا تھا ہم نے اس سبق میں. پھر ہم اگلے سبق میں گئے تھے اور اگلے سبق کے اندر ہم لوگوں نے یہاں پہ ان مضاف الیہ کو پڑھا تھا. قرآن مجید میں استعمال ہونے والے بہت سے وہ مضاف الیہ کہ جن کے ساتھ دوسرے کا تعلق بیان کیا گیا. اس میں پڑھا تھا جس کا تعلق بیان کیا ہے، اس میں ہم نے پڑھا جس کے ساتھ تعلق بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ لفظ اللہ ہے. اب یہ لفظ اللہ کے ساتھ کن کن چیزوں کا قرآن میں تعلق بیان کیا گیا ہے ان کو دیکھتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے پڑھا کیا؟ اسم اللہ. اب اسم کا تعلق بیان کیا اللہ کے ساتھ. پھر کس کا؟ عہد اللہ. یہاں عہد کا تعلق بیان کیا اللہ کے ساتھ. پھر بتائیے کلام اللہ. تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ پہلا حصہ مضاف ہے اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو پہلے چیپٹر میں ہم نے بہت سارے آنے والے مضاف پڑھے. دوسرے چیپٹر میں ہم نے لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ بہت سارے آنے والے مضاف الیہ پڑھے تھے. اور اب جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسی پورے مضاف الیہ کا جو پورا جوڑا بن گیا نا، یہ پیر بن گیا پورا، اس پیر کے اوپر اگر ان میں سے کوئی سا لفظ آ جائے تو قطعہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیا ہے؟ صرف عذاب اللہ. عذاب اللہ کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کا عذاب. اگر اس سے پہلے من لگ جائے، کیا لگ جائے؟ من، یا فی لگا دیں. اب ذرا پڑھی کیا بنے گا؟ فی عذاب. زبردست، آپ لوگوں نے بالکل صحیح پڑھا. فی عذاب. اب یہاں فی عذاب اللہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ فی عذاب باللہ ہوگا.
ٹھیک ہے. تو فی عذاب اللہ کہنے میں آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے عذاب میں. صحیح ہے. تو اب قطعہ تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا. اب آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. پھر ابھی ہم لوگ دہرائیں گے سب چیزوں کو تو اور واضح ہو جائے گی. چلیے پڑھیے. پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب یہ تو ہو گیا مضاف, یعنی جس کا تعلق بیان کیا ہے. کس کے ساتھ تعلق بیان کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ مضاف ہے. کتاب اللہ ہو گیا. لیکن اب یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ کی کتاب میں. صحیح. اب ہم اس سبق کے اندر ایک منٹ اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں. چلیے جی یہ پڑھیے ارض اللہ. کیا مطلب تھا؟ اللہ کی. پھر اس کے ساتھ فی لگا تو کیا بنا؟ اچھا یہ غلطی ہے, ذات کے اوپر کیا نہیں ہونا چاہیے پیش, بلکہ کیا ہوگا؟ زبردست. فی ارض اللہ کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی زمین. زبردست. یہ لفظ پڑھیے علی ارض اللہ. کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی زمین. زبردست. یہ پڑھیے. میں اب یہاں پہ خاموش رہوں گا, آپ بتائیے اس کو صحیح زبر زیر کے ساتھ. انا اور ماشاءاللہ تینوں اعراب یہاں پہ آ گئے ہمارے. کوئی کہہ رہا ہے ارض اللہ, کسی کی طرف سے آ رہا ہے ارض اللہ, اور کسی کی طرف سے آ رہا ہے ارض اللہ. ماشاءاللہ. ہاں اچھا جو زبر کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی ہے نا, جو زیر کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی ہے بھائی. واہ واہ زبردست, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ. یہ دو چیزیں یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ دو جو لفظ ہیں نا انا اور انا, ان کے بعد والے لفظ کے اوپر زبر آتا ہے. ان کے بعد والے لفظ پر. اچھا ایک آیت ہے جو آپ لوگ بہت کثرت سے سنتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے. ہم اکثر نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہر چیز, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے ادھر آئے. ہاں پڑھیے کیا ہے؟ ان اللہ. اچھا ہم تو تھوڑا جلدی میں کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو لفظ اللہ کے زبر زیر کو ہم واضح نہیں کرتے. اگر واضح کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ ان اللہ. ہاں صحیح ہے. تو اب سمجھ لیجئے انا اور انا کے بعد والے لفظ کے آخر میں ہمیشہ کیا آئے گا؟ اچھا یہ جو سارے ہیں نا بعد کے, لی, فی, علی, من, الی وغیرہ یہاں تک, ان سب کے بعد والے لفظ کے نیچے کیا آئے گا؟ اب ماشاءاللہ اب اس کو پڑھیے. یہ بھی اچھا ہے یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے تاکہ اس سے ہمارا بھی کیا ہو رہا ہے, ہمارا خود کا بھی امتحان ہو رہا ہے. اب پڑھیے کیا ہوگا؟ ان ارض اللہ. کیا مطلب؟ بے شک اللہ کی. چلیے اب آگے اور ہم قطعے پڑھتے ہیں تھوڑے سے. پہلا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے, اس کو میں یوں پڑھوں اگر فی سبیل اللہ, جیسا کہ مجھے آواز آئی تھی, میں نے صحیح پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں غلط پڑھا ہے جی, کچھ کہہ رہے ہیں صحیح پڑھا ہے. کس طرح صحیح ہوگا؟ لام یہاں پہ کیا کریں گے؟ باریک پڑھا جائے گا. صحیح کس طرح پڑھیں گے؟ پڑھیے فی. زبردست. فی سبیل اللہ کس طرح پڑھیں گے؟ فی. زبردست. اور اگر صرف کیا ہوتا سبیل اللہ تو وہاں پہ لفظ اللہ کیا ہوتا؟ موٹا پڑھا جاتا. ارض اللہ وہاں پہ لفظ اللہ اللہ پڑھا جائے گا, موٹا پڑھا جائے گا. لیکن اگر یوں ہوگا فی ارض اللہ, وہاں پہ فی ارض اللہ نہیں ہوگا, کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے اگر کیا آ جائے, زیر آ جائے, تو وہاں پہ لفظ اللہ کا لام کیا پڑھا جاتا ہے؟ باریک پڑھا جاتا ہے, پر نہیں پڑھا جاتا. اور جہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہاں پہ لفظ اللہ کا لام. اور یہ صرف لام کون سا پر پڑھا جاتا ہے؟ لفظ اللہ کا. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی لام آ جائے, کوئی سا بھی لام, وہ پر نہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ شہادتین پڑھتے ہیں نا, شہادتین, تو کس طرح ہے ذرا پڑھیے شہادتین. اشہدو. ہاں پڑھیے. ہاں کس طرح؟ اکثر لوگ یوں پڑھتے ہیں اشہدو اللہ. اب یہ بتائیے اشہدو اللہ کے اندر پہلے لفظ اللہ ہے؟ یہاں پہ لفظ اللہ ہے؟ یہاں پہ لفظ اللہ ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا.
تو اب یہ موٹا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ اشہدو اللہ. کس طرح پڑھا جائے گا؟ اللہ. یہاں پہ اللہ نہیں ہو گئی. اگر اللہ کہہ دیں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ اشہدو اللہ. اب اللہ بن جائے. لفظ اللہ جب کہ یہاں پہ نہیں ہے، معنی الگ ہو جائے گا، مطلب الگ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو کیا ہوگا صحیح؟ اشہدو اللہ. لفظ اللہ اس وقت ہوگا. اب اگلا لفظ پڑھیے ذرا، کیا ہے جی؟ دوسرے کالم کا پہلا لفظ فی کتاب اللہ. ترجمہ کریں، اللہ کی کتاب. زبردست. یہ بات یاد رکھیے، موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ جہاں پہ یہ دونوں آ جائیں تو وہاں پہ ہمیشہ ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ الٹا کریں گے. ہمیشہ ترجمہ الٹا کریں، آخر سے شروع کریں گے ترجمہ. صحیح ہے؟ اب اس میں آپ یہی پورا رکھیے گا پریکٹس سب میں. فی دین اللہ. زبردست. فی ارض اللہ. فی رحمت اللہ. فی آیات اللہ. زبردست. فی لیلۃ القدر. قدر کی رات میں. ٹھیک ہے. فی عذاب جہنم. ٹھیک ہے. فی ناری جہنم. جہنم کی آگ میں. فی اختلاف اللیل. رات کے اختلاف میں، رات کے الٹ پھیر میں. جی. فی ظلمات اللیل. رات کے اندھیروں میں. ظلمات جو ہے نا، ظلمت کی جمع ہے، یعنی اندھیرے. فی ظلمات اللیل. اچھا ہاں میں نیچے آ گیا تھا، صحیح ہے، معذرت. فی نفس یعقوب. یعقوب کے نفس میں. جی. فی خلق السماوات. آسمانوں کی تخلیق میں. زبردست. فی خلق الناس. انسانوں کی تخلیق میں. اور فی ظلمات الارض. زمین کے. ٹھیک ہے. فی اہلی مدین. ہاں اب یہاں پہ رک جائیے. ابھی ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس، اس سے پہلے جو مضاف کا سبق ہم پڑھ رہے تھے نا، ابھی جو میں دہرا رہا تھا تھوڑے سے کہ قرآن مجید میں زیادہ آنے والے مضاف، ان میں سے ایک لفظ آیا تھا آل. اسی کے بعد ایک کیا لفظ تھا؟ اہل. اہل. اہل کا مطلب کیا آتا ہے؟ والا. ٹھیک ہے. تو اب فی اہلی مدین کا مطلب کیا ہوگا؟ مدین والوں میں. زبردست. اس کے بعد فی اموال الناس. انسانوں کے مالوں میں. فی صدور الناس. انسانوں کے سینوں میں، دلوں میں. ٹھیک ہے. فی بعض الامر. بعض امر. امر کے دو تین مطلب تھے نا، ایک معاملہ بھی تھا، ایک حکم بھی تھا. جی. تو یہاں پہ معاملہ. فی بعض الامر، بعض معاملات میں یا بعض باتوں میں، یہ بھی آ سکتا ہے. جی. اگلا لفظ آپ پڑھیے، آخری جو ہے، پھر پڑھیے. اب تھوڑا سا رک جائیے. اب بتائیں، یہاں پہ ہم لوگ جو ایک سبق پڑھ رہے تھے، صرف یہ دہرانا ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا خود کے ساتھ. مضاف کا جب سبق پڑھ رہے تھے، وہاں پہ ایک جگہ میں نے آیت سورہ رحمان کی ایک آیت، بار بار آنے والی آیت کا تذکرہ کیا تھا. کچھ یاد ہے؟ کون سی آیت کا تذکرہ کیا تھا؟ زبردست. یہ کس وجہ سے کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک لفظ آیا تھا ایو. کیا لفظ آیا تھا؟ ایو کا مطلب تھا کون سی. ٹھیک ہے. تو ایو نعمت کیا مطلب ہوگا؟ کون سی نعمت. ایو حدیث کیا مطلب ہوگا؟ کون سی حدیث. ایو سورت کیا مطلب ہوگا؟ اب ترجمہ کریں. فی ای. اچھا فی آ گیا نا، تو فی کی وجہ سے ایو نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو گیا؟ فی ای. کیونکہ ہم فی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، فی کے بعد کیا آ جاتا ہے نا. تو اب بتائیے، فی ای سورت کیا مطلب ہوگا؟ کون سی صورت میں، کون سی شکل میں. اب اگلا مثال کے طور پہ من آ جائے. من عذاب اللہ. اللہ کے عذاب سے. من مال اللہ. زبردست. من آیات اللہ. اللہ کی آیات نشانیوں میں سے. من امر اللہ. اللہ کے حکم